بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 دن پہلے خواب دیکھا کہ میرے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں اور کدھر جاؤں۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک چاند نمودار ہوا اور میں اس کی جانب چل دیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اس چاند کے قریب کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، اور میں اس کے ذرا قریب ہوا اور میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خواب کے 3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپکے چھپکے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ چاند ہے جو مجھے کفر کی تاریخیوں سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے قبول اسلام کی خبر سن کر میری والدہ مجھ سے سخت ناراض ہوئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ مجھ سے اس وقت تک نہ بات کریں گی اور نہ ہی کھائیں گی پیئیں گی جب تک میں دین اسلام کو نہ چھوڑ دوں۔ اور وہ بڑے ماں سے کہنے لگی تمہارا تو یہ کہنا ہے کہ تمہارا رب والدین کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیتا ہے اور میں تیری ماں ہوں، میں تجھے دین اسلام چھوڑنے کا حکم دیتی ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن تک اسی حال میں رہی اور میں تھوڑی دیر بعد ان کے پاس جا کر کہتا کہ کچھ کھا لیں، مگر وہ شدت سے انکار کرتی اور قسم کھا کر کہتی تھی یا تو میں اپنا دین اسلام چھوڑ دوں ورنہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان دے دیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بے شک میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے، اور تو یہ بات اچھی طرح سن لے کہ اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور وہ تیرے اندر سے ایک ایک کر کے نکل جائیں میں تب بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخر کار میری ماں جس سے پاس آ گئی وہ کھانے پینے پر مجبور ہو گئی، اور تب اللہ عز و جل نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 نازل فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ہم نے آدمی کو بار بار تاکید کی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرا شریک کرے کسی ایسے کو کہ جسے وہ نہیں جانتا اس کی بات نہ مان۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اسلام کو ترجیح دینی چاہیے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ خود سوچئے کہ والدین کا کتنا بلند مقام ہے، پھر بھی رب کریم نے فرما دیا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں تو تم اس معاملے میں اپنے والدین کی فرمانبرداری نہ کرو اور اسلام کے احکامات پر عمل کرو۔ ناظرین کرام، رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔